معزز و محترم سامعین وقار، جی معزز و محترم سامعین وقار، حافظ محمد ظفر قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسی دوران ہماری محفل کی رونق بنے صوفی باصفا جناب صوفی محمد اکبر صاحب آپ کو تشریف لانے پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس مجلس کی سرپرستی کر رہے ہیں عاشق مدینہ عاشق رسول جناب حاجی محمد اسلم صاحب، آپ چکوال سے رونق بزم ہوئے، آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج کی اس مجلس کی نگرانی فرما رہے ہیں عاشق مدینہ جناب مختار احمد صاحب، آپ بھی رونق بزم ہوئے، آپ کو بھی تشریف لانے پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ دیگر جتنے مہمان علماء، حافظ محمد افتخار صاحب، شوکت حیات سلطانی صاحب، صداقت حسین قاری صداقت حسین صاحب اور دیگر جتنے مہمان آئے ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین جی وقار، تھوڑی سی آپ دوستوں کی توجہ درکار ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خطیب ابن خطیب خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسنات احمد صاحب چشتی کان اللہ لہو، آپ رونق بزم ہو چکے ہیں اور میں نے محفل و مائک ان کی جانب بڑھا دینی ہے، اس لیے تھوڑی سی آپ دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ چند لمحے کوئی بات کر کے پھر مائک ان کی طرف کر سکوں۔ باتیں کلام اشعار بہت سارے ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں۔ وہ بات کیا ہے؟ آج میں اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور علماء تشریف لائے، مہمان تشریف لائے، حاجی اسلم صاحب، مختار احمد صاحب، حاجی محمد رمضان صاحب، دیگر مہمان جو بھی آج کی اس مجلس میں تشریف لائے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ شخصیت، وہ ہستی جو آسمانوں پر احمد کے نام سے مشہور ہوئی، توجہ ہے نا میری طرف؟ اس دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، ہر آنے والا نبی اپنی امت کو یہ پیغام دیتا رہا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو رب کا پیارا ہوگا، رب کا محبوب ہوگا۔ ذرا کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ خوش رہو، توجہ تھوڑی سی میری طرف کیجئے گا۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہ پیغام دیتا رہا، ایک نبی آئے گا جو بہت اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، لیکن کسی نے نام نہیں بتایا۔ لیکن جب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو آ کر اعلان کیا کہ لوگوں، وہ آنے والا ہے جو ابھی تک نہیں آیا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی وہ آنے والا ہے جس کی آمد کی خوشی خبر، بشارت ہر نبی دیتا گیا، اور اس کا نام احمد ہے۔ اب ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا کہ وہ احمد جو عرش، وہ نبی جو عرش پر احمد کے نام سے مشہور ہوا، اس احمد کا لباس بشریت پہن کر زمین پر اترنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ آئیے میں 2-3 اشعار امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی ماہرہ روی رحمت اللہ علیہ آپ کے تضمین کے ساتھ پیش کر کے حضرت کی جانب پڑھ جاؤں گا۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا کہ یوں لٹاتا ہوا اللہ کے فیضان گیا، بزم کونین پہ کرتا ہوا احسان گیا، جولیاں بھرتا ہوا سب کی بئی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ بھائی ایسے نہیں، جوان تھوڑی آواز، تھوڑا ہاتھ بلند کر کے اگر کہہ دیں تو میری طبیعت خوش ہو جائے گی، ذوق بھی بن جائے گا، اللہ کے ذکر کی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ جوان کون ہے جو ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ؟ ہاں، اب جہاں میں رکوں سبحان اللہ کہیے گا۔ یوں لٹاتا ہوا اللہ کے فیضان گیا، بزم کونین پہ کرتا ہوا احسان گیا، جھولیاں بھرتا ہوا سب کی بئی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تاج عنوان محبت کا وہ عنوان گیا، تیرے عرفان کے صدقے میرا عرفان گیا، لے خبر کعبہ ایمان میرا ایمان گیا، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا، اس بلندی پہ نہ ہرگز کبھی انسان
گیا، عرش پہ بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا، لیکن جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا، شور اٹھا وہ غدائے شہزی شان گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دہان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ بامے بسم اللہ آنکھ چار یاد جیندے رہو۔ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور ایک بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، ذرا کہے سبحان اللہ، اور وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کے کسی بھی ایک صحابی کی گستاخی کرے۔ توجہ ہے میری طرف، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی یہ تک، ذرا کہے سبحان اللہ۔ سنی وہی ہے جو نبی کے سارے صحابہ کی عزت کرتا ہے، جو نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہے اور نبی کی اہل بیت سے مودت کرتا ہے، یہی سنی ہے۔ آئیے ایک شعر اور پھر میں ختم کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ہماری محفل کی رونق بنے ہیں عاشق رسول عاشق مدینہ جناب مختار احمد صاحب چکوال سے رونق بزم ہوئے ہیں، آپ کو تشریف لانے پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر حضور جی بس ختم، ایک شعر میں قاری صاحب دعا لیتے ہوئے حاجی مختار تشریف لے آئے ہیں، حاجی اسلم صاحب کہ اصحاب کی ناموس پہ انگشت زنی ہو۔ توجہ میری طرف، جو بندہ نہ بولا مجھے افسوس رہے گا، اور سنی بندہ ہو اور نہ بولے یہ ہو نہیں سکتا۔ جس کے دل میں نبی کے صحابہ سے محبت، نبی کی اہل بیت سے مودت ہے، اس سے توجہ چاہوں گا۔ اصحاب کی ناموس پہ انگشت زنی ہو، ایسا کسی صورت تو گوارا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سرے بزم عمر پاک بھی بے شک، حیدر کے بغیر اپنا گزارا بھی نہیں ہے، حیدر کے بغیر اپنا گزارا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں گے، اور میں دعوت دوں گا خطیب اہل سنت، خطیب اسلام، خطیب ابن خطیب مقبول عرب و عجم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسنات احمد چشتی تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑی کمی ہے، حج جا کے سینے دور لا کے ختم نبوت زندہ آباد، شان رسالت یار ذرا حج جا سینے دور لا، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد، جناب خطیب اہل سنت حضرت علامہ حسنات احمد صاحب چشتی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امة يدعون الى الخير صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی۔ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، جانشین مصطفیٰ کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان پاک ہے کہ پانی اتنی جلدی اگ نو ٹھنڈا نہیں کرتا جتنی جلدی درود آدمی دے گناہاں نو ختم کر دیندا ہے۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے،
اور اہل سنت و جماعت دی محافل دی یہ خوبی اور حسن ہے کہ ساڈے ہاں درود کسے نو ساڑن واسطے نہیں پڑھیا جاندہ بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاندہ ہے۔ درود پڑھن دے بہت سارے مقاصد نے، ایک مقصد ایسا ہے کہ جس نو صرف عشاق جان دے نے کہ درود پڑھیے تو پتہ چلدا ہے شہد بھی زبان نو اتنا میٹھا نہیں کردا جتنا محمد نام دیاں میمہ میٹھا کر دیں دیاں نے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، تو لنگر تو بعد وچ ملے گا، پہلے منہ میٹھا کرن واسطے ذرا اپنے آقا تے با آواز بلند درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محبت فرمان والے بھائی زینت محافل آل سنت جناب محمد عرفان رازی صاحب نے اج دی اس محفل واسطے بڑی محبت دے نال حکم فرمایا۔ انجمن غلامان مصطفیٰ دے تمام اراکین اور بالخصوص جناب محترم لال خان صاحب اور انہاں دے رفقا سب مبارکباد میں پیش کرتا ہیں جنہاں نے اتنی عظیم الشان محفل دا انعقاد فرمایا۔ اللہ کریم اس محفل دا انعقاد کرنا، آپ دا تشریف لے آنا، ایک ایک قدم اٹھانا سب قبول فرمائے، اور جس طرح بانیان محفل دی دعوت تے تسی اتنی دیر اللہ دے گھر وچ بیٹھو گے، اللہ کرم فرمائے تو فجر دے وقت اپنی دعوت تے بھی کچھ دیر بیٹھن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، ذرا انہاں دی طرف آپ توجہ فرماؤ گے۔ ایکو اس دی ختم کر دیو، رپیٹر بالکل بند ہو جائے، سادہ آواز ہو جائے، بارک اللہ۔ حسین نقابت قرآن پاک دی تلاوت، حضور دی محبت بھی ڈبیاں نعتاں سنیاں بھی نے، اور میرے تو بعد بھی حسین تلاوت اور خوبصورت نعت بھی سماعت فرماؤ گے۔ میں نے کچھ دیر چند ایک باتاں عرض کرنیاں نے۔ قرآن کریم وچ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تواڈے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر دی طرف بلائے۔ ساڈے ہاں محافل بہت زیادہ نے، تسی گن نہیں سکتے کہ سال وچ پاکستان وچ کتنیاں محفلاں ہوئیاں نے، پھر محفلاں تے جو خرچہ ہویا ہے نا اس دا تے حساب ہی کوئی نہیں، کیونکہ ایک چھوٹے لیول دی محفل کرن واسطے بھی کم از کم 10-15 لاکھ روپیہ ہوئے تو پھر محفل ہوندی ہے، اور کئی تو ایسی محفلاں نے کہ جنہاں وچ 50-50 عمرے دے ٹکٹ بھی نے۔ اتنا نازک وقت آ گیا ہے نا دین اتے کہ رب رسول دا ذکر سنان واسطے لوگاں نو لالچ دے کے بلانا پیندا ہے۔ یہ عمرے دا ٹکٹ محفل وچ رکھنا ایک لالچ ہے، یہ جہیز فنڈ رکھنا ایک لالچ ہے۔ ہر دور دے تقاضے دے مطابق لوگاں نے لالچ دے کے بندے بلائے، کدھرے نہ پلاٹاں دیاں فائلاں بھی رکھیاں جا رہیاں نے۔ اور ایک بڑے دبے لفظاں وچ میں ایک بات کہنا چاہتا ہے، ہن تے لوگ جنہاں کول بلیک منی زیادہ ہے نا وہ میلاد کردے اسی وجہ تو نے کہ میلاد دے نا تے شاید بلیک منی وائٹ ہو جاوے۔ جو ساڈے اسٹیجاں تے حال ہے، اور جتھے کیمرے جتنے زیادہ لگے ہون تے پنڈ دے بندے جتنے بہتے آئے ہون نا اتھے اتنیاں نوٹاں دیاں دتھیاں نکلدیاں نے، اتنے چینج ہوندے نے۔ بھئی بندیاں نو وکھان واسطے نا جیب چو نوٹ کڈنا کمال کوئی نہیں جے، پر رب نو وکھان واسطے رات دی تاریکی وچ کسے بیواں دے گھر صرف 5 کلو آٹا پہنچانا بڑا مشکل ہو جاندا ہے، کیونکہ وہ بندے کولو چکن نہیں ہوندا۔ ساڈا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے نا کہ اگر طوائف نچ رہی ہے نا، یہ میں اپنے کولو جملہ نہیں کہہ رہا، یہ ایک طوائف نے خودکشی کرن تو پہلے ایک تحریر لکھی سی، اس نے کیا سی کہ میں نے معاشرے نو دیکھیا کہ معاشرہ جسم ننگا کرن واسطے کروڑاں لا دیندا ہے، مگر ننگے جسم نو ٹھانپن واسطے ایک لنڈے دی چادر بھی لے کے دین واسطے تیار نہیں۔
تو آپ نے نا بڑی توجہ کرنی ہے جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے. تو محافل بہت نے, عمرے دے ٹکٹ بھی نے, پلاٹاں دیاں فائلاں بھی نے, موٹر سائیکل بھی رکھے گئے, اور جناب قرآن اندازی دے اندر موبائل فون بھی رکھے گئے, ہر ہیلا اپنایا گیا بندیاں نو. میں کہنا یار اتنا نازک وقت آ گیا کہ نبی دا ذکر سنان واسطے تانوں عمرے دا ٹکٹ بھی تے چنگا لنگر بھی رکھنا پوے, تے پھر بندے آن یہ ساریاں چیزاں چھڑ دیو. بس بغیر لنگر, بغیر عمرے دے ٹکٹ, بغیر کسی چیز دینا ایک یار دی محفل رکھ کے پھر ویکھو صرف یار دا ذکر سنن واسطے کتنے آ رہے ہوندے نے, صرف مصطفیٰ دے ذکر دیاں لذتاں لین کتنے آ رہے ہوندے نے. اتھے لنگر پہلے کھلا دیو تے بندہ سنن واسطے کوئی تیار نہیں, اور بعد بھی سناؤ تو کھلاؤ تو بندے کہندے نے دیر بڑی ہو گئی ہے. معاملات اتنے بگڑ گئے نے. اگے بات پھر اور چلی جائے گی. ضمناً ایک بات ذہن وچ آ گئی, کیونکہ مختلف طبقات دے لوگ اتھے بیٹھے نے. محافل دے اندر اللہ نے انہاں نو دولت دتی ہوندی ہے, اور انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ میں عمرے دے ٹکٹ بھی رکھاں, اے وی کراں. تو میں ہاتھ جوڑ کے نہ عرض کرنا چاہنا ہے, اگر عمرے دا ٹکٹ کدرے تساں نے دینا بھی ہوئے نا تو کم از کم محفل وچ نہ رکھو. میں ایک بڑا آسان جہا طریقہ دس دینا ہے, دین دا بڑا بھلا ہو جائے گا. اپنے اپنے علاقے گراں محلے دی مسجد وچ اعلان کرو, ساڈے محلے دے جڑے لوگ 1 جنوری تو 31 دسمبر تک پورا سال 5 وقت نمازاں مسجد وچ جماعت نال پڑھن گے نا, سال بعد انہاں دا نام لکھ کے قرآن اندازی کیتی جائے گی. جنہاں اتھے سجدے کیتے ہون گے انہاں نو سینے حرم وچ سجدیاں دا موقع دتا جائے گا. جنہاں اتھے درود پڑھیا ہوئے گا انہاں نو جان رحمت دی جالیاں دے سامنے کھڑا کر کے موقع دتا جائے گا. وہ پورا سال جنہیں فجر تو بعد درود پڑھے ہون گے پھر دی کیفیت دسے گی. جدوں جالیاں سامنے ہون گیاں تے پڑھ رہا ہوئے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تمام چیزاں بہت سارے خرچے نے, لیکن بڑی معذرت نال یار میں ایک گل کہنا چاہنا ہے, ساڈی محافل وچ سب کچھ ہے, خیر نہیں. چنگا کلام ہے, ایک دوجے تے کفر و شرک دے فتوے بھی نے, ایک دوجے واسطے نفرت بھی ہے. وہ کیسی محفل ہے یار, بندہ اس محفل وچ بیٹھے تے کوئی صحابی دا بے ادب بن کے اٹھ جائے, کوئی کسی فقیر دا بے ادب بن کے اٹھ جائے, کوئی کسی دی نفرت لے کے جائے. یہ محفلاں تو میرے نبی دیاں نے, نبی نے تے جان دے ویریاں نو ایک پیالے وچ کھلا کے دسیا کہ اتھے پیار دا سبق دتا جاندا ہے. لیکن ساڈے ہاں نفرت ہی نفرت ہے, خیر ہے ہی نہیں. اگر ساڈی محافل دے اندر خیر ہوندی تو اج فجر دے مصلی آباد ہوندے, اگر ساڈی محافل دے اندر خیر ہوندی تو اج قرآن الماریاں چ بند نہ ہوندے, اگر ساڈی محافل دے اندر خیر ہوندی اج بچیاں دے پردے نہ اتر دے. اج بندہ روندا ہے کہ بیٹی بے پردہ ہو گئی, بات نہیں مندی, کیونکہ تو اودے کولو فاطمہ دے نام دا لنگر تو پکوایا ہے, انہوں فاطمہ دا کردار نہیں سمجھایا. اگر تو کردار سمجھایا ہوندا اج تیری بیٹی دولت ہون دے باوجود بھی کہندی میں انج دلہن نہیں بننا جی میں کنجری بن رہی ہے, انج بننا جی میں فاطمہ دی کنیز بندی ہے, جی میں عائشہ دی نوکرانی بندی ہے. تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے اج خیر دا پیغام تواڈے سامنے پہنچانا. اپنی محافل نو نا یاد رکھو کہ 4 چیزاں اپنی زندگی وچ نہ اپنے تے لاگو کر لو. محافل وچ بھی انہاں 4 چیزاں نو ضرور علماء دی ڈیوٹی لگاؤ کہ تساں نے یہ چیزاں بیان کرنیاں نے. سب تو پہلے ہے تعلق باللہ, پھر ہے تعلق بالرسول, پھر ہے تعلق بالقرآن, اور چوتھے نمبر تے ہے فکر آخرت. یہ 4 چیزاں میں پھر اس نو سمجھانا چاہنا ہے. تعلق باللہ اس تو مراد ہے عقیدہ توحید, تعلق بالرسول اس تو مراد ہے عقیدہ رسالت, حضور دے نال تعلق, حضور دا غلام کیسا ہونا چاہیے. تعلق بالقرآن اس تو مراد ہے کہ ایک مسلمان دا قرآن نال رابطہ کیسا ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر تے فکر آخرت. یہ 4 چیزاں آپ نے سمجھ لئیاں. میں کوشش کراں گا کہ 4 تے بات کراں, لیکن اپنے وقت وچ رہ کے اگر وقت کم پڑ گیا تو میں 1-2 چیزیں تفصیل نال سمجھاواں گا. آپ نے توجہ کرنی ہے. سب تو پہلے ہے عقیدہ توحید. اس بات نو بیان کرن تو پہلے میں بڑی معذرت دے نال
سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ اس ماحول وچ نا سب تو مشکل کام ہے حق بات کرنا، بڑا مشکل کام ہے۔ اس صحافی حضرات ہوندے نے نا کہ جنہاں دا کام ہوندا ہے کہ لکھنا۔ ساڈے ملک دے کسی صحافی نے ایک شعر لکھیا سی، وہ کہندا ہے کہ وہ جو بات تھی میرے دل میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا۔ وہ جو بات تھی میرے دل میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، جو زباں ملی تو کٹی ہوئی، جو قلم ملا تو بکا ہوا۔ یہ ساڈے معاشرے دا مزاج ہے، وہ جو بات تھی میرے دل میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، جو زباں ملی تو کٹی ہوئی، جو قلم ملا تو بکا ہوا۔ جدوں قلم بھی کسے دی دولت نال چلدا ہے نا تو پھر حق بات نہیں لکھی جا سکتی۔ اور جدوں بندہ 50,000 اتو لے لوے نا تو پھر مولوی دی جرت نہیں حق بات بیان کر سکے۔ حق بات وہی کر سکتا ہے جڑا ویل چیئر تے بھی ہوئے مگر آکھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جڑی بات مرض کرنا چاہنا ہے عقیدہ توحید، اللہ نال تعلق۔ ساڈی محافل دے اندر نا اس موضوع تے گفتگو الا ماشاء اللہ ورنہ ختم ہو گئی ہے۔ تساں کدرے اپنے اس پورے ضلع دے اندر، اس پورے علاقہ چکوال تو تلا گنگ جتھے جتھے تسی محفلاں وچ گئے ہو، میں اس سال دی جو سال گزر رہا ہے میں دی بات کردا ہاں، کدی تساں نے کدرے آل سنت دی محافل وچ توحید کانفرنس دا اشتہار بھی دیکھے؟ ساڈی محافل دے اندر کوئی علامہ صاحب، کوئی پیر صاحب اگر توحید تے گفتگو شروع کر دین تو ادھا مجمع ایک دوجے دی اکھاں چکھاں پا کے سوال کردا ہے مولوی وہابی تے نہیں؟ یعنی اسی اتنے توحید دے بیان تو دور ہو گئے۔ بڑی معذرت کے نال میں نے پہلے عرض کیتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید وہابیاں دا مضمون ہے، حالانکہ توحید تو مہر علی شاہ دا مضمون سی، توحید تو زندہ پیر دا مضمون سی، توحید تو داتا علی حجویری دا مضمون سی، توحید تو معین الدین چشتی دا مضمون سی، توحید تو عبد القادر جیلانی دا مضمون سی۔ ہر ولی دا پہلا عنوان ہی توحید ہے۔ جو ہاتھ جوڑ کے کلمہ سنے او توحیدی نہیں ہوندا، جو نظر پاک کے 90 لاکھ نو رب سامنے چکاوے او توحیدی ہویا کرتا ہے۔ لیکن یہ ساڈا مضمون سی، اج ساڈی اسٹیجاں تے بیان ہی نہیں ہو رہا۔ اس عنوان نو بیان نہ کرن دی وجہ تو بہت ساریاں خرابیاں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اُدے ایک خرابی اے پیدا ہوئی کہ اساں جدوں اپنے ممبراں تے لوگاں نو دسنے ہی نہیں کہ توحید بیان کرن والا یہ بیان ہی نہیں کر رہا کہ اللہ کتنی جلدی اپنے بندے تے کرم نوازی کردا ہے، کتنی جلدی مشکلات دور کردا ہے، تو بندے نو جد پتہ ہی نہیں ساڈے اسٹیجاں تے آن والے نو، وہ پھر تھوڑا جیا بھی مسئلہ ہوئے نا تو کسی جاہل، کسی عیاش، کسی شریعت دے باغی عامل کل چلا جاندا ہے تو وہ پہلی گل کردا ہے بندش بڑی ڈاڈی ہو گئی ہے تے 50,000 لگے گا۔ اشفاق احمد لکھدا ہے کہ بابا کول بندہ جا کے کہندا ہے نا میرا کام نہیں پیا چلدا، وہ 50,000 لے کے اپنا چلا لیندا ہے تے اوتھے دا اوتھے رہندا ہے۔ ہن سنو کہ غوث اعظم کی فرماندے نے۔ حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ زندگی وچ نا بعض دفعہ مشکلات آ جاندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے، اور ایڈیاں سخت پریشانیاں ہوندیاں نے بعض دفعہ کہ دولت دے خزانے بھی ہون تے پریشانی حل نہیں ہوندی۔ ہیرے دی کان دا مالک بھی ہوئے تے دی دکھ پڑے معاملات حل نہیں ہوندے، اور دولت نال نہ پریشانی نہیں ٹلدی۔ فرماندے نے کدی کدی پریشانی اتنی ود جاندی ہے کہ وقت دا حکمران بھی تیری مدد کرنا چاہے تے نہیں کر سکدا، بادشاہ بھی تیری او مشکل او پریشانی او تکلیف دور نہیں کر سکدا۔ ہن سنو اصل توحیدی کی کہہ رہا ہے۔ غوث اعظم فرماندے نے کہ کدی کدی ایسی پریشانی آ جاندی ہے کہ دولت نال حل نہیں ہوندی، بادشاہ دی بادشاہت اور وزیر دی وزارت حل نہیں کر سکدی۔ فرماندے نے او پریشانی تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندی ہے۔
جنہوں دولت حل نہ کر سکے، جنہوں بادشاہ حل نہ کر سکے، وہ تہجد دے مسلے تے حل ہو جاندی ہے، مگر اساں مسلے تے بہ کے رب نو دکھڑے کدی دسے ہی نہیں۔ تو جتنا بندیاں کول بہ کے رونا ہے نا، اتنا مسلے تے بہ کے رو، تینوں کسے سامنے رون جوگا نہیں رہے گا۔ او کدی رب نو بھی تے بہ کے دسنا کہ مینوں وسن جوگا کر دے، کدرے ہسن جوگا کر دے، میرا بھی کوئی ہے وے سائیاں جگ نو دسن جوگا کر دے۔ خود میرا رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دیتا ہے؟ کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دیتا ہے؟ وہ کتنا کریم ہے، فرماندا بندیا ایک واری میری بارگاہ وچ جھکتے سہی، تعلق کے باللہ مضبوط کرو۔ اس تے میں حضرت شیخ سعدی شیرازی دا لکھیا ہویا ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا ہے، اور سعدی کوئی معمولی بندہ نہیں، فارسی ادب دا شہزادہ، میرے نبی پاک دا بہت بڑا نعت گو شاعر، اپنے وقت دا بہت بڑا علامہ، اور اتنا منظور نظر میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دا کہ ایک دفعہ ربائی لکھن بیٹھے تے 3 مصرے لکھ کے نہ قلم رک گیا، دماغ دا کمپیوٹر ہینگ ہو گیا، چوتھا مصرا نہیں پیا بندا، پورا دن سوچ دے رہے، پریشان، عشاء پڑھ کے بستر تے لیٹ گئے، کروٹاں بدل دے نے، سوچ دے نے سادیا کی ہو گیا ہے، میں تو کئی اشعار تے مشتمل منٹاں وچ کلام لکھ دیندا ساں، اج کمپیوٹر ہی دماغ دا ہینگ ہو گیا، کم نہیں پیا کردا، کی ہو گیا ہے؟ تو اسی پریشانی وچ سو گئے، اکھ لگی تے نبی پاک دی زیارت ہو گئی۔ اصل گل لے وے تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے، دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ تو سوئے، حضور دی زیارت ہوئی، نبی پاک نے فرمایا سادی کیوں پریشان ہے؟ آقا تہاڈی نعت لکھ رہے آساں، ربائی سی، 3 مصرے نے، چوتھا نہیں پیا بندا۔ فرمایا چل جڑے لکھے نہیں وہ ہی سنا دے، چوتھے دی فکر نہ کر، یہ 3 ہی سنا دے۔ آقا میں نے لکھیا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ حضور مسکرائے، فرمایا فکر کادی کرنا ہے؟ جدوں اٹھے گا نا اسے کاغذ تے قلم لے کے لکھ دیویں صلو علیہ وآلہ، جدی ربائی دا چوتھا مصرع خود میرے مصطفیٰ مکمل فرما جان، وہ سادی کیسا ہوئے گا، کس پائے دا عالم ہوئے گا؟ تو سادی لکھ دے نے بڑی توجہ نال سماعت کرنا۔ ایک بادشاہ گزرے ہے، رعایا واسطے بہت اچھا سی، اچانک بیمار ہو گیا، اور جس طرح مچھلی پانی تو بغیر دی حالت ہوندی ہے نا، اسی طرح بادشاہ دی بیماری دی وجہ تو حالت سی، تڑپ رہے ہے، پڑک رہے ہے، درد اتنے نے کہ زبان تو بیان بھی نہیں پیا کر سکدا، اور وجود دا جوڑ اتنا ناکارہ ہو گیا کہ اپنی مرضی نال کروٹ بھی نہیں لے سکدا۔ حکیم آئے، پورے ملک دے حکیماں نے چیک کیتا، مگر سارے کہندے نے تیری بیماری سمجھ نہیں آ رہی، دوائیاں دتیاں مگر کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ ایک حکیم کہندا ہے کہ بادشاہ اجازت ہوئے تو میرے استاد نے، بیمار نے، ضعیف العمر نے، گھوڑے تے بیٹھ بھی نہیں سکدے، اجازت دیو تو شاہی سواری لے کے جاواں تے انہاں نوں لے آواں۔ بادشاہ کہندا ہے جاؤ لے کے آؤ۔ بڑی مشکل نال انہاں نوں لے آندا گیا، عمر انہاں دی بہت زیادہ سی۔ انہاں نے آ کے چیک کیتا، جنہاں حکیمہ پہلے چیک کیتا سی انہاں نال مشورہ کیتا، ساری باتاں دیکھ کے نہ تو حکیم صاحب نے کہا کہ بادشاہ تیری مرض تو میں بجھ لئی ہے، مینوں پتہ چل گیا تیری بیماری کی ہے، اور یہ تو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اگر دوائی بن جائے تو، مگر دوائی بننی مشکل بڑی ہے۔ بادشاہ نے کیا کیسی گل کر دے ہو مشکل ہے، دوائی واسطے اگر ہیرے بھی پیسنے دا آکھو نا تو میں وہ بھی دیاں گا، اگر آکھو نا بس سونا اس نو گرم کر کے تے پانی بنا کے تے وہ بھی تساں وچ شامل کرنا ہے تے میں وہ بھی دیاں گا، میں بادشاہ ہاں، خزانیاں دا مالک ہاں۔ انہیں کیا ہیریاں سونیاں دی لوڑ دوائی واسطے نہیں، دوائی واسطے ایک 8-9 سال دا بچہ چاہیے۔ اللہ تانوں برکت دے وے۔
ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਓ, ਫੈਲ ਜਾਓ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੂਲੋ ਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੁंह ਮੰਗੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣ तो फिर ਲੈ ਲਓ, ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਬਤਦਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਦੌਲਤ ਲਵੋ, ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ। ਦੌਲਤ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। महल ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਓ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, तो फिर मैं बच्चे ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਗੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। तो ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अल्फाज के पर्दे में मैं जिनसे मुखातब हूं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। तो खैर फतवा भी आ गया, फैसला भी आ गया। पैसे लगन ना तो फिर फैसला आ जाता है, बता हयात को नहीं पूछ सकता। वैसे यार इतना जे पैसा लब है, फैसला थोड़ा जिहा गलत किया गया है। ता हयात नहीं लिखना सी, कबर विच भी कोई नहीं पूछ सकता। लिखना सी हशर विच भी कोई नहीं पूछ सकता। बस ये सारा पैसा ला के सिर्फ सावां तक को नहीं पूछ सकता। पुत्र थले जान दी देर है, तख्त वाले पुठे होणगे, व्हील चेयर वाला इज्जतां ते बैठा होवे। जीते रहो, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात, क्या मेरे रब ने ना थोड़ा जिहा तुहानू दिखाया भी सी कि गवर्नर दे जनाजे वास्ते किराए दा मुल्ला नहीं सी मिलिया, और जिन्हों महल्ले च कोई नहीं सी जानदा उस मुमताज कादरी दा जनाजा 60 लाख बंदे पड़िया होया सी। तो बहरहाल जी उन्हें फैसला लिख दिता। फैसला आ गया। हकीम ने कहा कि बादशाह नू लियाओ, सामने बैठे, चाहे मंजी ते लेटिया रवे, वो बच्चे नू ज़िबा होंदा देखेगा, उदी बीमारी ते असर पवेगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਪਾਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਨੇ। ਜੱਲਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਲੱਭ हिले। बादशाह पिया देखदा है। उन्हें कोई गल कीती रब नाल। जल्लाद ने पकड़ के गिरा लिया। इधर उन्हें छुरी चुकी, उधर वो बादशाह जो पासा नहीं सी बदल सकता ना किसी दी मदद बगैर, वो यकदम चारपाई तो खड़ा होके कहंदा छुरी ना चलायो, मेरे दर्द मुक गए ने, मेरी तकलीफ खत्म हो गई है। सादी कहंदे ने लोग देख रहे ने, हैरान ने। बादशाह तो करवट नहीं सी बदल सकता। एक खड़ा हो गया। अचानक बच्चे नू खोलिया गया, बादशाह दे करीब ले आया गया। उथराला और गिरदो निवाह वालो बच्चे नू करीब करके बादशाह ने कहा पुत्र
ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਫੜਕਦਾ ਸਾਂ, ਤੜਫਦਾ ਸਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਬੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਂਦਾ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਆਇਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ। तेरा करम जो शाहे जी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। तेनू मुश्किल बन गई है, तेनू परेशानी बन गई है, कदी भी चौधरियां मलकां दे बूहे ते ना जावी, कदी भी लोगां नू बह के दुखड़े ना सुनावी। तहज्जुद दा मुसल्ला विछा, घर वालियां नू भी ना दस, बस मुसल्ले ते 2 रकत नफल पढ़ के सिर सजदे च रख के कह सारे दरवाजे बंद ने पर तू ते कदी बंद नहीं कीता। खुले बूहे वेख के दर्दां दे मारे आ गए, खुले बूहे वेख के दर्दां दे मारे आ गए। सुन दुखियां दिया महर मां दुखां दे मारे आ गए। मैं दावत फिक्र देना खुदा दा वास्ता जे थोड़ी देर मुसल्ले ते बह के रब नू अपने दुखड़े सुनाए करो, रब नू अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। ये बड़े मैं पते दी गल पिया दसता जे, रब नू अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। वो किसी दानश्वर ने एक जुमला लिखिया, वो कहंदा तेनू दिल दा मर्ज हो गया, परेशानी हो गई है, दिल दी धड़कन आहिस्ता है या बहुती तेज है या कोई मामलात ने, जरूर इलाज करा। इलाज कराना सुन्नत है, अच्छे तो अच्छा डॉक्टर कर, पर एक गल मेरी भी मन ले, जरा उधर जान तो पहले दिल एक बारी उन्होंने विखा लिया मुसल्ले ते बह के जिन्हें बनाया हुआ है। एक बारी मुसल्ले ते बह के जरा दिल उन्होंने भी तो विखा लेना जिन्हें बनाया हुआ है। उन्होंने ते बेहतर पता है मैं केड़ा जोड़ किथे लाया हुआ है, उन्होंने ते बेहतर पता है मैं केड़ा टांका किथे लाया हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रही है, जिदा उहदे नाल राबता होंदा है ना वो फिर मिट्टियां विच भी शफा रख देंदा है, और जिहड़ा उहदे कोलों कट जांदे ने फिर धीआं दे जेवर भी विक जांदे ने, और डॉक्टर कहंदे ने समझ नहीं पई आउंदी। तो अकीदा ए तौहीद, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, वक़्त मुतहम्मल नहीं। दूसरी चीज है ताल्लुक बिर रिसालत या ताल्लुक बिर रसूल, या अपने नबी दे नाल अपना ताल्लुक कैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ मीलाद मना के ताल्लुक पूरा हो गया? क्या सिर्फ झंडियां लगा के ताल्लुक पूरा हो गया? मेरे भाइयों सानू देखना पवेगा असी मीलाद मना के सिखिया की। जिलहज दा आखिरी जुमा सी इस दफा, जिलहज दा आखिरी जुमा सी, तो जुमे ते मेरे एक मुक्तदी ने ना मेरे जुमा पढ़ा के मैं निकल रहा सा, तो कहंदा मौलवी जी एक सवाल ते दसियो, सबील लगाना जायज है मुहर्रम दे 10 दिन? मैंने कहा बिल्कुल जायज है, कोई दूसरी राय है ही नहीं, बिल्कुल जायज है। अच्छा एक बात ये भी अर्ज कर दें कि सबील लगाना जायज तो है, लेकिन फिर पूरे साल दे सबीली बने करो ना। 10 दिन फद फद के बंदियां नू पानी पिलाया, ते 11वीं मुहर्रम नू जमीन ते पानी लाना सी ते अगले दा सिर खोल दिता, बस तू पहले क्यों लाया? इंज ते नहीं ना, फिर पूरे साल दे सबीली बनो ना। वाटर सप्लाई ते एक दूजे दा गिरेबान पकड़ते होंदे ने, मैं पहले भर के जाना है, नहीं वो भी तो सबील समझना। फिर उन्होंने
ਵੀ ਤਾਂ ਸਬੀਲ। ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਬੀਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੁਹर्रम ਦੀ ਸਬੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਦੀ ਸਬੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ 10 ਦਿਨ ਸਬੀਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਫਜਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਬੜਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਸੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਕਮ ਮੁਹर्रम ਨੂੰ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਓ, ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ गिलास ਪੀ ਜਾਇਓ, ਇਫਤਿਤਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕੇਲਾ ਰਹਿਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੋ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਓ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਬੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਤ बढ़ गई तो असा ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ अलग करके दे ਦਿੱਤਾ और किया कि बस हिस्सा तू ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਬੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੇਗਾ, 10 दिन लगातार सारा दिन चलनी है, शरबत चीनी बर्फ सारे मामलात, तो मंजूर होवे तां ही ते गल है। मैं किया फिर ना यकम मुहर्रम नूं जदों शरबत बन गया ना, तो मैनू ना बुलावी, सोहना जिहा नवां गिलास कढ के ना ते शरबत दा भर के भैणू दे घर चला जावीं, ते दरवाजे ते दस्तक दे के कवीं भैण मैं हुसैन दी सबील मेल लैके आया, जरा तू मेरे तो राजी हो जा, मैं तेरे तो राजी हो जाना है, ए घुट भर ते जरा इफ्तिताह कर दे। ते मैनू कहंदा है मैं भैन कोलों इफ्तिताह क्यों करावां? मैं कहा जालमा ना हुसैन दा पिया लैना ते करबला दा पिया लैना है, तू समझिया भी है करबला? मदीने तो करबला तक मैनू एक मोड़ दस सकदा जिथे बिरा नाल भैन ना होवे, जिथे हुसैन नाल ज़ैनब ना होवे? ओ करबला ता सबक ही ये वे कि भैणां दा साथ नहीं छोड़ीदा, वीरां दा साथ नहीं छोड़ीदा। हुसैन नू ऐसे आशिकां दी लोड़ ही नहीं जो हुसैन दा किरदार ना अपना सकन, और नबी नू ऐसे गुलामां दी लोड़ ही नहीं जो मुस्तफा दी सूरत और सीरत ना अपना सकन। भैन कोलो इफ्तिताह करा ले, हुसैन भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। असी मीलाद दा लंगर पूरे पिंड नू देंदे हां, जिहदे नाल नाराजगी है ना उन्होंने नहीं देंदे। जेड़ा खानदान दा बंदा सके भरावां दे घर भी लोग दावत नहीं जे भेजदे, तो सानू ना प्रैक्टिकल हुजूर दा गुलाम बनना पवेगा। ऐसा गुलाम बनना पवेगा ना। हुण हुजूर दा गुलाम प्रैक्टिकल कैसा होना चाहिए? साडे बहुत बड़े एक आलिम दीन ने, अल्लाह उन्हां दी कबर मुनव्वर करे, हज़ारां ईसाइयां नूं उन्हां ने इस्लाम दी दौलत तो नवाजिया। हजरत अबू नसर मौलाना मंजूर अहमद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहिवाल जामिया फरीदिया बहुत बड़ा आप दा इदारा है, आपने 70 दे करीब हज कीते ने। 70 यानी 70 साल लगातार उन्हें हज किया। उमरियां दा ते हिसाब ही कोई नहीं। अपनी किताबे मदीना तो रसूल उहदे च लिखदे ने कि हुजूर नाल ताल्लुक कैसा होना चाहिए। मैंने ये मदीना पाक देखिया जाके कि नबी नाल ताल्लुक कैसा होना चाहिए। फरमांदे ने मैं मदीना पाक पहली दफा जदों गया, उदों हालात इतने अच्छे नहीं सन, रिहाश वगैरह दे, ट्रांसपोर्ट दे, छोटे छोटे होटलों के कमरे सन, बड़े बुलंदो बाला होटल भी नहीं सन, रोड भी अच्छे नहीं सन। मुहम्मद अली ज़हूरी कसूरी उन्होंने तो काफ़ी बाद जदों पहली दफ़ा उमरा करके आए, तो किसी ने पूछा कि ज़हूरी साहब सुनिया हुण ते रोड बड़े अच्छे ते बड़े आलीशान होटल महल नुमा पे बनते ने, तो कोई तुसी भी दसो रोड ते होटल कैसे ने? तो ज़हूरी साहब ने कहा भाई मैनू नहीं पता रोड ते होटल कैसे ने। उन्हें कहा जी तुसी फिर उत्थे गए हो तो वेंदे की रहे हो? तो ज़हूरी ने कहा मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए।
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਏ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬਹਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਏ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬਹਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। تو فرماندے نے میں مولانا منظور احمد شاہ علیہ رحمہ کہ پہلی دفعہ جدوں مدینہ پاک میں حاضر ہویا تو عشاء دی نماز اس وقت ہو رہی سی. میں پہنچیا اپنے جو کمرہ چھوٹا جیا ملیا سی وہ نا میں نے سامان رکھیا. مسجد نبوی ادوں بہت چھوٹی جی ہوندی سی. یہ اجے ترکیاں والی مسجد نہیں سی بنی, بعد بھی جو دوبارہ ہوئی ہے تو سی یہ بھی نہیں سی ہوئی, ترکیاں والی اندر دی وہ بھی نہیں سی بنی مسجد. تو آپ فرماندے نے کہ میں حاضر ہویا اور میں نے سامان رکھیا, مسجد نبوی چلا گیا. مسجد نبوی تو نکل کے نماز پڑھ کے میں اپنے کمرے وال جا رہا سا, چھوٹے جے بازار چو گزر رہا سا. تو آپ فرماندے نے کہ میں نے ایک دکان تے پہلی دفعہ ٹیپ ریکارڈر دیکھیا. میں نو پہلی دفعہ پتا چلیا با کوئی ایسی شے بھی ہے جدے تے آوازاں ریکارڈ ہو جاندیاں نے, پھر جدوں چاہو سن لو. جدوں پتا چلیا نا کہ ایسا کوئی آلہ ہے, ڈیوائس ہے, تو میں نے 3 نیتاں کر کے فوراً خرید لیا. پہلی نیت ایسی کہ مدینہ پاک دی مسجد نبوی چ مؤذن جدوں آزان دے گا تو میں ریکارڈ کراں گا, واپس جاواں گا, جڑے مینوں مبارک دین آن گے نا تو میں انہاں نوں زمزم تے کھجوراں دے نال آکھاں گا بیٹھو تانوں یار دی مسجد دی آزان بھی سنا دیاں. دوسری نیت ایسی کہ مدینہ پاک دے بچے مسجد نبوی چ کیونکہ قرآن پاک پڑھ دے نے تو انہاں دی آواز ریکارڈ کراں گا, پھر اپنے مدرسے دے بچیاں نوں جا کے دساں گا قرآن انج پڑھو جویں مدینے دے بچے پڑھ دے نے. تیسری آواز سی کہ نیت ایسی با مدینہ پاک دے مسجد نبوی وچ کبوتر یا کوئی بلی یا کوئی جانور بھی مدینے دی حدود وچ بولدا ہویا, کوئی پرندہ بولدا ہویا, او دی آواز ریکارڈ کراں گا. فرماندے نے میں پھر اپنے کمرے چلا گیا, ٹیپ لے لئی, کیسٹاں بھی 1-2 لے لئیاں, سیل بھی لے لے. میں ٹیپ رکھ کے سو گیا. پہلی رات سی میری مدینہ پاک دے اندر. تہجد دا وقت ہویا تو دودھ ویچن والا دودھی آیا مدینہ پاک وچ. ادوں یہ بوتلاں وچ نہیں سی ملدا, ہن تے اوتھے بوتلاں وچ ملدا ہے نا, ادوں دودھ ہی آندے سن. فرماندے نے او تہجد دا وقت سی, انہیں باہر آ کے صدا لگائی نا تو میری اکھ کھل گئی. کہندے نے میں اٹھ کے بہ کے نا رون لگ پیا, واہ مدینے دیا دودھیا تیرے دودھ ویچن دے انداز تو صدقے. مولانا لکھ دے نے انہیں گاگر سر تے رکھیے, گلیاں چ پھر کے کہہ رہے یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. اے مدینہ پاک دے رہن والو اشرب الحلیب, پیو دودھ, صلو علی الحبیب, پڑھو درود. کہندے نے میں اس دی آواز بھی ریکارڈ کیتی, پھر وہ دی منت کیتی جا کے با کدی تو خالی دودھ ویچ یہ صدا میں نہ لاواں مدینے دی گلیاں چ. فرماندے نے پھر سارے بازار گلیاں چ میں پیچھے کہندا رہیا یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. وہ دودھ ویچ کے کہندا مولوی کتنے دن رہنا ہی, میں دسیا, کہندا پھر روز آ جاواں گا, صدا لائیں گا. میں آکھیا بسم اللہ, یار دے شہر دی گلیاں وچ ہوکا دینے دا موقع ملے تے ہور کی چاہیدا ہے. فرماندے نے پھر میں مسجد نبوی دی آزان بھی ریکارڈ کیتی, بچیاں دا قرآن پڑھنا بھی ریکارڈ کیتا. عصر دی نماز پڑھ کے جیڑی گل میں دسنا چاہندا سا, میں باہر نکلیا تو گراؤنڈ وچ سامنے نا بچے کھیل رہے سن مدینہ پاک دے. ہن بچے جدوں کھیلدے نے تو ظاہر انہاں شور بھی پانا ہے, بچہ جتھی ہوے بچہ ہے نا انہیں شور تے پانا ہے. اج ساڈی مسجداں دے اندر نا محفل شروع ہوندی ہے تے بچے سب تو پہلے آندے نے. تے چودھری صاحب جدوں بعد وچ ملک صاحب آندے نے نا, راجا صاحب تے وہ کہندے نے ہن محفل پک گئی ہے میں جاواں, تے پھر صفاں چیر دے ایک بچے نو اٹھان گے, تو پیچھے چلا جا. بھائی تینوں کوئی اٹھاوے تے کیا تیری عزت نفس خراب ہوندی ہے تو بچے دی نہیں ہوندی؟
ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਕਤਦੀ ਮੁਫਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਫ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਬਈ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਾਲੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਂਝ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਫ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੇਡਣਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡਣਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਓ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਪੋਇਮ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਫੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲੋ। ਤੋ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਟੇਪ ਆਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, तो कहने लगे तेरा मुल्क कैसा है, तेरा वतन कैसा है। उन्हें एक गल की तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मैं इतनी सोहनी अपने वतन की तस्वीर इन्हां सामने रखा ना, इन्हां दा दिल करे मेरा वतन वेखण ते कदी ये तैयार हो जान ते कुछ दिन मैं भी अपने घर मदीने दे पिरौने रख लवां। मैं फिर अपने वतन दी हरियाली दी, नहरां दी, दरियावां दी, चश्मियां दी, बहुत नज़ारियां दी, कश्मीर दे पहाड़ जो जो है सी ना मेरे कोल, कि फुल किस तरह खिले होंदे ने, बागात कैसे होंदे ने, गन्ने दी मिठास है, माल्टे दी लज्जत है, हर मौसम दे फल दा जिक्र कीता। और नाल ही किया कि वेखना चाहो तो मैं मेज़बान बनने वास्ते तैयार हाँ। अपने माँ बाप नूं भी लवो, महीना रवो, 2 महीने रवो, मैं खिदमत भी करांगा। साडे शहर दे लोगां नूं ना मदीने दा कुत्ता लभ जाए ते उहदी इज्जत करदे ने, तुसीं ते मदीने दे बासी हो, तुहानूं ते पीर समझ के तुहाडीआं इज्जतां होणगीआं। अगर उत्थे रहना भी चाहो तो मैं अपना मकान तुहाडे नां लगाण वास्ते भी तैयार हाँ। मैं बड़ियां गल्लां करके जदों दावत कीती ना, तो एक बच्चा मैनू कहन लगा मौलवी चले जावांगे तेरे मुल्क वेख लवांगे, पर इतना दस तेरे मुल्क जाइए बाकी शैयां दा ते तू वादा कर लिया है। उन्हें हुजूर दे रोजे वाल इशारा करके किया तेरे मुल्क ए रोजा भी लभेगा। मौलाना कहंदे ने मेरी अखां विच ना आंसुआं दी लड़ी आ गई। मैं उहदी गल सुन के अजे सकते साहबा गल उन्हें की कीती ते एक छोटा जिहा बच्चा मेरी कमीज पकड़ के खिंच के कहंदा चाचा तेरे शहर विच एक कब्रिस्तान है जिहदे च फातिमा दी कबर भी होवे। मौलाना कहंदे ने मैं किया बचियो ए रोजा उत्थे होंदा ते मैं लैण की आना सी। मैं दुआवां करदा रहा, जारियां करदा रहा, या रसूल अल्लाह करम करो, या अल्लाह मेहरबानी कर दे, बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत ए वेखण दी, किदे वेखण तो पहले मर न जावां या रसूल अल्लाह। मैं जदों दसिया ना बा उत्थे ए रोजा कोई नहीं, उत्थे फातिमा दी कबर कोई नहीं, वो बच्चे परां टुर पे। मैंने कहा बच्चियो मेरे मुल्क दियां कुछ गल्लां होर ने वो ते सुन लवो। ते उन्हां मुड़ के कहा चाचा जिस शहर जिस मुल्क विच यार दा रोजा नहीं उहदियां गल्लां सुन के की करना। फरमांदे ने मैं उस दिन सोचिया कि हुजूर नाल प्यार इंज होना चाहिए जिवें मदीने दे बच्चियां ने कीता है।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਜ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਜਿਤਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ करे। दो बातें रह गई ने, जिंदगी हुई तो फिर किसी मौके पर, क्योंकि तफसील नाल अर्ज न कर सकिया तो आसानी नहीं रहेगी। मेरे हम सफ़र ने सिर्फ 2 शेर पढ़नगे, आप दरूद पाक पढ़ो शहजाद साहब, उस तो बाद कारी उबैदुर रहमान साहब आप तशरीफ़ ले आए ने। माशाअल्लाह साडा फ़ख्र ने चंद दिन पहले बांग्लादेश आलमी उसने किरात विच शिरकत करके तशरीफ़ ले आए ने। अल्लाह इन्हां नूं मज़ीद निखार अता फरमाए, इज्जतां वाली जिंदगी अता फरमाए। शहजाद साहब सिर्फ 2-3 शेर पढ़नगे हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब दे कलाम दे, और उस तो बाद फिर असीं इजाजत चाहांगे। रोशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे हज़रात मेरे साथ मिल के पढ़ लें। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मुख चंद बदर शान मुख चंद बदर शान मथे चमक दिलाट नूरानी मुख चंद बदर शान मथे चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हन मद भरियाँ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नूं मैं जाना खां इस सूरत नूं मैं जाना खां के जाने जहाना खां इस सूरत नूं मैं जाना खां के जाने जहाना खां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तू शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह। सामने जी वक्त